سبھی بیانات جس میں بتایا گیا کہ قرآن شفا ہے، قرآن گردوں کا سہارا ہے، وہ یہاں سے یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ گردوں کو سنبھال لیتا ہے، قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اگر اس قرآن صامت کا یہ اعجاز ہے تو جن کو اللہ نے قرآن ناطق بنا کر بھیجا ان کا کیا اعجاز ہے؟ صدق کے عنوان پر چند معروضات آپ کے حوالے کیے تھے اور ہم صدق کے عنوان پر ایک عرفانی افق پر پہنچ چکے ہیں۔ جہاں کمال صدق ہوگا وہ ذات اپنا کمال منوا ہی لے گی، کیونکہ خوبی اپنی توصیف کروا ہی لیتی ہے، کیونکہ جوہر صداقت کو منوانے کے لیے غیر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ گلستان صداقت کی خوشبو دنیا کو محصور کر لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں کمال صدق ہوگا وہاں کمال ایمان ہوگا، جہاں کمال صدق ہوگا وہاں کمال عمل ہوگا، جہاں کمال صدق ہوگا وہاں عصمت ظاہر ہوگی، وہاں اس فرد کو معصوم ہونا چاہیے، جہاں کمال صدق ہوگا وہاں زمانی و مکانی حجابات نہیں ہوں گے۔ جہاں اور گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، ایک صاحب صدق مجمع میں موجود تھا کہ حضور نے پوچھا کون ہے اس کے لیے، کون ہے اس کے لیے؟ صاحب صدق نے خود کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ میں ہوں اس کے لیے۔ جناب رسالت مآب نے بٹھا دیا، پھر پوچھا کون ہے اس کے لیے؟ صاحب صدق نے پھر کہا میں ہوں یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے۔ جب تیسری مرتبہ صدق نے اپنا اظہار کیا تو رسالت مآب نے اس کو قریب بلا کر اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پر باندھا، اور پھر فرمایا علی جاؤ، میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، خدا کی نصرت تمہارے آگے آگے ہے، میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، اور خدا کی مدد، خدا کی نصرت تمہارے آگے ہے۔ جب علی چلے، علی ذوالفقار کو ہاتھ میں تھام کر جب خیمے سے نکلے ہیں تو ایسے نکلے کہ جیسے خورشید امامت کی تب و تاب سے خورشید فلک کی چمک ماند پڑ گئی۔ جب امیر المومنین خیمے سے نکلے ہیں تو ایسے نکلے جیسے شیر نر شکار کو نکلے۔ امیر المومنین جب خیمے سے نکلے ہیں تو عزیزان گرامی جب رسالت مآب نے دیکھا امیر المومنین کو آگے بڑھتے ہوئے، جب رسالت مآب نے دیکھا تو نہ جانے عشق علی کا سمندر کیسا موجزن ہوا۔ وجود رسالت مآب میں کیسا ولولہ تھا، کیسا جوش تھا، کیسا عشق علی تھا کہ لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا دیکھو دیکھو کل اسلام جا رہا ہے، دیکھو کل اسلام جا رہا ہے۔ کافی مقامات پر کل ایمان کی اصطلاح استعمال ہوئی، بہت سے مقامات پر کل اسلام کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ یہ طالب علم اپنی نظر سے یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی رسول نے جب علی کو خیمے سے برآمد ہوتے دیکھا تو وہ جو جوش تھا، وہ ولولہ تھا، وہ جو عشق و محبت و معرفت امیر المومنین تھی، جناب رسالت مآب میں وہ گویا ہوئی اور لوگوں کی طرف دیکھ کے
فرمایا دیکھو یہی کل اسلام ہے، یہی کل ایمان ہے۔ کل اسلام کل کفر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کل اسلام کیا فرمایا؟ کل اسلام کل کفر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کل اسلام کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہاں سے یہ تو واضح ہے، اگر آپ آمادہ ہیں، اگر آپ بیدار ہیں تو آپ کی سماعتوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کی جانب جا رہا ہے۔ یہاں سے یہ تو واضح ہے کہ اسلام ذات علی ہے۔ یہاں سے یہ تو واضح ہے، یہاں سے یہ تو ظاہر ہوا کہ اس کل اسلام کون ہے۔ یہاں سے یہ واضح ہوا کہ کل اسلام کون ہے۔ اب بتائیے اس آیت کی کیا تعویل کیجیے گا جس میں اللہ نے فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ وجود اسلام یعنی ہم نے تمہارے لیے وجود علی کو پسند کر لیا۔ علی دین الہی کا نام ہے۔ اور کیا فرمایا حضور نے؟ جس نے کل اسلام دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے، یعنی کل اسلام کل کفر کی جانب جا رہا ہے۔ یعنی جس نے اسلام دیکھنا ہو وہ کس کی جانب دیکھے؟ علی کی طرف۔ جس نے کل ایمان دیکھنا ہو وہ کس کو دیکھے؟ علی کی طرف دیکھے۔ بات فقط اسلام اور ایمان کو دیکھنے تک رکی نہیں، بلکہ رسالت مآب نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو من ارادہ ان ینظروا الی آدم فی علمہ، جو چاہتا ہو کہ جناب آدم کو ان کے علم میں دیکھے، وَإِلَى نُوحٍ فِي سِلْمِهِ، جو چاہتا ہو کہ نوح کو کمال تقوی میں دیکھے۔ یہاں سے واضح ہے کہ حضور نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ آدم کو دیکھے، نہیں، آدم کے کمال علم کو دیکھے۔ جو چاہتا ہو کہ نوح کے کمال تقوی کو دیکھے، وَإِلَى دَاؤُدَ فِي زُهْدِهِ، جو چاہتا ہو کہ داؤد کے زہد کو دیکھے، وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ، جو چاہتا ہو کہ یوسف کو کمال حسن میں دیکھے، وَإِلَى مُوسَى فِي فِطَانَتِهِ، جو چاہتا ہو کہ موسیٰ کو کمال ہیبت میں دیکھے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، جو چاہتا ہو کہ ابراہیم کو کمال حلم میں دیکھے۔ وہ فقط ایک کام کرے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری، جنودی امام زمانہ بلند تر جس نے یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جس نے انبیاء کی تمام صفات کا ظہور دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے۔ لیکن باخدا بات یہاں بھی رکی نہیں، جس نے صفات الہیہ کا ظہور دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے۔ جس نے، کیونکہ امیر المومنین مظہر صفات الہیہ ہیں، اور عزیزان گرامی جس نے علم آدم دیکھنا ہو وہ بھی علی کو دیکھے، جس نے تقوی نوح دیکھنا ہو وہ بھی علی کو دیکھے، جس نے ہیبت موسیٰ دیکھنی ہو وہ بھی علی کو دیکھے، جس نے حسن یوسف اپنے کمال پر دیکھنا ہو وہ بھی علی کو دیکھے۔ اور اس مقام پر ایک تشریح چاہتا ہے کہ آپ تک پہنچا دوں۔ عزیزان گرامی، جناب رسالت مآب سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیے آپ زیادہ حسین ہیں یا جناب یوسف؟ آپ زیادہ حسین ہیں، آپ زیادہ حسن رکھتے ہیں یا جناب یوسف؟ تو رسالت مآب فرماتے ہیں کہ میرا حسن
جناب یوسف کا حسن سبیح تھا، میرا حسن ملیح ہے۔ جہاں جہاں حسن سبیح ہوتا ہے وہاں چہرے پہ سفیدی ہوتی ہے، جہاں حسن ملیح ہوتا ہے وہاں چہرہ گندمی ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا حسن ملیح تھا، میرا حسن ملیح ہے، یوسف کا حسن سبیح تھا۔ اور عزیزان گرامی یہی حسن رسالت مآب آل رسول میں آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جناب علی اکبر سے حسن رسالت مآب کا ظہور ہوا۔ جناب علی اکبر سے رسالت مآب کے حسن کا اظہار ہوا، جناب علی اکبر سے گفتار رسالت مآب کا اظہار ہوا، جناب علی اکبر سے رفتار رسالت مآب کا ظہور ہوا۔ اب یہاں سے ہم ایک قانون اگر نکالیں تو اگر جناب علی اکبر حسن ملیح رکھتے تھے، حسن رسالت مآب رکھتے تھے، تو حسن ملیح چونکہ حسن سبیح سے اعلیٰ ہوتا ہے، حسن ملیح رسالت مآب کے پاس تھا، وہی حسن ملیح جناب علی اکبر کے پاس آیا۔ تو جہاں حسن سبیح تھا وہاں انگلیوں پہ زخم آ گئے تھے، جہاں جہاں عزیزان گرامی حسن سبیح جناب یوسف کے پاس تھا، جہاں حسن سبیح تھا وہاں انگلیوں پہ زخم آ گئے تھے۔ جہاں حسن ملیح ہو وہاں کیا عالم ہونا چاہیے؟ گفتگو پہنچ رہی ہے۔ جہاں جہاں حسن سبیح تھا، جناب یوسف کے پاس حسن سبیح تھا، جہاں حسن سبیح تھا وہاں تو انگلیاں کٹ گئیں، لیکن جہاں حسن ملیح ہو وہاں کیا عالم ہوگا؟ اس بات کا کون جواب دے؟ باخدا کوئی بھی جواب نہیں دے سکا، فقط قلم انیس نے جواب لکھا۔ اور عزیزان گرامی جہاں حسن ملیح ہو، جہاں حسن سبیح تھا وہاں کیا اہتمام کیا گیا؟ وہاں زنان مصر کے پاس چھری اور پھل رکھے گئے، لیکن جہاں حسن ملیح ہو وہاں کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ وہاں کیا اہتمام ہوگا؟ اور جب وہ اہتمام کر دیا جائے تب وہاں ہونا کیا چاہیے؟ میر انیس فرماتے ہیں کہ تیغ و ترنج اگر بنے ہلال اور آفتاب، اگر ہلال کی چھری ہو، ہلال کی چھری ہو اور آفتاب لیمو بن جائے، اگر ہلال چھری بن جائے، اگر آفتاب لیمو بن جائے تو کیا ہو؟ تیغ و ترنج اگر بنے ہلال اور آفتاب، سرگاؤں چہرہ علی اکبر سے پھر نقاب، سرگاؤں چہرہ علی اکبر سے پھر نقاب۔ ادھر انگلیاں کٹی تھیں تو ادھر کیا ہوگا؟ سرگاؤں چہرہ علی اکبر سے پھر نقاب، بھورے گلوں کو کاٹ کے تڑپے رہے نہ تاب، بھورے گلوں کو کاٹ کے تڑپے رہے نہ تاب، گر دیکھتی وہ حسن ملیح اور وہ شباب، پریاں تو اس کے سائے کا پیچھا نہ چھوڑتی، دامن کبھی جناب زلیخا نہ چھوڑتی۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو صدق کے عنوان پر ہو رہی ہے اور ہم اس افق پر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، اب ہم اس افق پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں عرض کر چکا کہ جب انسان زمان و مکان میں کہاں سے آیا تھا، انسان زمان و مکان سے کدھر جائے گا؟ اگر گفتگو آپ کو یاد ہو تو ہم دہر سے آئے تھے اور دہر ہی میں پلٹ جائیں گے، ہم دہر سے آئے تھے
اور دہر ہی میں پلٹ جائیں گے۔ یہ جو جہاں پر ہم آئے ہیں یہ مقام ہے، یہ مقام جہاں پہ حجابات زمان و مکان ہیں۔ ہمارا وجود نہ ہمیشہ تھا نہ ہی ہمیشہ رہے گا، ہمارا وجود نہ ہمیشہ تھا نہ ہمیشہ رہے گا۔ کہاں پر؟ اس ظرف زمان و مکان میں، اس ظرف زمان و مکان میں نہ ہمارا وجود ہمیشہ سے تھا نہ ہمیشہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تب موت کا یقین دلایا جاتا ہے، فنا کا یقین دلایا جاتا ہے، موت سے خوف دلایا جاتا ہے۔ یہ ظرف زمان و مکان، یہ ظرف زمان، یہاں پہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ظرف فانی ہے، لیکن جہاں سے ہم آئے تھے، جہاں ہم نے جانا ہے، ہماری اصل بقا وہیں پر ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے عزیزو آپ کو فنا کے لیے خلق نہیں بلکہ بقا کے لیے خلق کیا ہے۔ اور یہاں سے عزیزان گرامی، یہاں سے حدوث و قدم ذاتی، حدوث و قدم دہری اور حدوث و قدم ذاتی و دہری کا فلسفہ سامنے آیا، جہاں سے جس کو آیت اللہ العظمی ملا صدرہ کے بھی استاد میر باقر داماد نے پیش کیا، حدوث و قدم دہری کا فلسفہ۔ یعنی ہم جو دہر میں جائیں گے، یعنی جب ہم ہمارے حجابات زمان و مکان ہٹا دیے جائیں گے تب ہماری بقا کے مراحل شروع ہوں گے، تب ہماری بقا کے مراحل شروع ہوں گے۔ زمان و مکان کے حجابات کب اٹھیں گے؟ حجابات زمان و مکان تب اٹھیں گے جب موت واقع ہوگی۔ حجابات زمان و مکان تب اٹھیں گے جب موت واقع ہوگی۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس ظرف زمان و مکان میں رہتے ہوئے کوئی اپنے وجود پر موت کا اطلاق کر لے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس ظرف زمان و مکان میں رہتے ہوئے، عزیزان گرامی یہ منبر حسین ہی کا کمال ہے کہ اتنی بوجھل اور اتنے مشکل فلسفے آپ کی ذہانتیں قبول کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی جب ہم اپنے وجود پر موت کا اطلاق کریں گے تب ہم اسی ظرف زمان و مکان میں رہتے ہوئے ظرف دہر میں ہوں گے، کیونکہ ہمارے سامنے پردہ ہائے زمان و مکان نہیں ہوں گے، یعنی ہمارے وجود پر موت کا اطلاق ہو چکا ہوگا۔ اس کی آپ اگر دلیل طلب کریں کہ قرآن سے دکھاؤ تو قرآن میں آیت موجود، ارشاد ہو رہا ہے کہ انکا میتن وانہم میتون، اے میرے حبیب یعنی معلوم ہوا کہ رسالت مآب کا وجود وہ تھا کہ جس وجود کے سامنے نہ حجابات زمان و مکان تھے۔ یعنی اس آیت سے انکا میتن یعنی وہ وجود، اس وجود پر موت کا اطلاق ہو چکا تھا۔ جب کسی وجود پر موت کا اطلاق ہو چکا ہو تب اس کے سامنے حجابات زمان و مکان نہیں رہتے، لیکن اللہ نے انکا میتن تک آیت کو نہیں روکا، انہم میتون کہا کہ یہ لوگ بھی میت ہیں۔ اب ڈھونڈو وہ نفوس قادسہ و مقدسہ جن کی نظر کے سامنے نہ حجابات زمان و مکان کو مانی رکھتے ہو نہ حجابات دہر۔ عزیزان گرامی یہاں ایک اور نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔
اسی آیت میں انکا میتن، اسی آیت میں یہ میتن جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہوتا تو اس موت کا تذکرہ ہوتا جو موت ایک وقت بعد سبھی پر صادر ہوگی، لیکن انکا میتن میں میتن جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی جناب رسالت ماں اور وہ مرنے سے وہ ڈرے جو باقاعد حیات ہیں، ہم کو تو موت آئے زمانے گزر گئے۔ یہ شعر نہ جانے کن معنی میں انہوں نے لکھا ہوگا، لیکن ہم نے اس میں سے عرفانی ابواب کو کھولا۔ ہم اگر چاہتے ہوں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے حجابات زمان و مکان اٹھا دیے جائیں، ہم بقا کے مراحل میں داخل ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عزیزان گرامی، دو راستے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک راستہ قرب فرائض سے پہنچے گا، ایک راستہ قرب نوافل سے پہنچے گا۔ یعنی قرب فرائض اور قرب نوافل، یہ دونوں اصطلاحیں امام خمینی نے بہت اسے واضح کیا ہے۔ قرب فرائض اور قرب نوافل یہ ہے کہ جب انسان، ایک راستہ یہ ہے کہ فرائض کے ذریعے جب فرائض انجام دیتا ہے تو خدا اسے قرب عطا کرتا ہے، جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تب اللہ اسے قرب عطا کرتا ہے۔ یعنی فرائض کی ادائیگی سے بھی قرب حاصل ہوگا، نوافل کی ادائیگی سے بھی قرب عطا ہوگا، لیکن جب یہ دونوں راستے برابر درجے پہ پہنچ جائیں، جب قرب نوافل، انتہائی دقیق گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب قرب فرائض سے حاصل ہونے والا درجہ اور قرب نوافل سے حاصل ہونے والا درجہ برابر ہو جائیں، تب نسبتیں دوہری ہو جاتی ہیں، تب خدا فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے، قرآن ہی سے تلاش کیجئے کہ اللہ نے فرمایا یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، ان پتھروں کو ہم نے پھینکا۔ یعنی جب قرب نوافل و قرب فرائض سے حاصل ہونے والا درجہ ایک مقام پر، برابر مقام پر پہنچ جائے، تب نسبتیں دوہری ہو جاتی ہیں۔ اور تلاش کیجئے احادیث میں کوئی دوہری نسبت جہاں حضور نے فرمایا ہو الحق مع علی و علی مع الحق، یہ دوہری نسبت ہے۔ علی مع القرآن و قرآن مع علی، علی تو میرا گوشت ہے میں تیرا گوشت، تو میرا خون ہے میں تیرا خون، یہ دوہری نسبتیں ہیں۔ یہ دوہری نسبتیں کب حاصل ہوتی ہیں؟ جب قرب فرائض و قرب نوافل سے ایک مقام تک پہنچ جایا جائے۔ اور عزیزان گرامی، اب جب اس آیت میں کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جب ہم قرب فرائض و قرب نوافل سے سچوں کے ساتھ ہوں گے تو یہاں بھی دوہری نسبت کا اطلاق ہوگا۔ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، سچے ہمارے ساتھ۔ اور عزیزان گرامی، ایک اور لطیف نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب عزیزان گرامی قرب نوافل و قرب فرائض سے ہم کسی مقام تک پہنچیں گے تو ہمیں جو بھی عطا کیا گیا، جو بھی عطا کیا جائے گا وہ ہمیں دے دیا جائے گا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو قرب فرائض و قرب نوافل سے اس مقام پر پہنچی کہ ادھر سے آواز آئی میرے حبیب بس، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے پاؤں متورم ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کو اپنے حبیب کے پاؤں متورم ہونے کا کتنا خیال ہے، کتنی خاطر محبوب ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب کے پاؤں بھی متورم ہو جائیں، لیکن عزیزان گرامی اسی جناب رسالت ماں کے قلب پر کیا گزری ہوگی،
نہ جانے کتنا زخمی ہو گیا ہوگا دل رسالت مآب، جب اپنی بیٹیوں کو، جناب زہرا کی بیٹیوں کو، علی کی بیٹیوں کو جب دربار میں جاتا دیکھا ہوگا، جب پتھر پڑتے دیکھے ہوں گے، جب تماچے پڑتے دیکھے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کے لیے بہت سے مقامات بہت مشکل آئے، بہت کڑے مقامات آئے، لیکن ایک مشکل اتنی بڑی تھی کہ جناب زینب کے پاس جب جناب عباس اجازت طلب کرنے آئے تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے تمام بیویوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، اب جب تم اجازت لینے آئے ہو مجھے نہیں معلوم کہ تم واپس آؤ گے یا نہیں، میں اپنی ضمانت اٹھاتی ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب زینب پہ بہت مشکل وقت آئے، ایک مشکل وقت تب بھی آیا جب جناب سیدہ کا آخری وقت تھا، اپنے قریب بلایا، فرمایا اس صندوق میں 5 کفن ہیں، سارے کفن بتاتی رہی، یہ کفن میرا ہے، نہ جانے بیٹی نے ماں کے کفن کا تذکرہ کیسے سنا ہوگا، یہ کفن تمہارے بابا کا ہے، یہ کفن تمہارے بھائی کا ہے۔ آخری کفن جب نکالا اور بی بی نے دوبارہ کہا کہ یہ کفن بھی تمہارے بھائی حسن کا ہے، نہ جانے دل زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ پوچھا ماں پھر میرے بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ وہ بی بی فرماتی ہے بیٹی حسین بے گور و کفن کربلا کے میدان میں مار دیا جائے گا۔ دل زینب پہ بہت مشکل وقت آئے، ایک مشکل وقت کمسنی میں آیا جب رسالت مآب کا جنازہ اٹھا، تو ایک مشکل وقت تب آیا جب بی بی کا ماں کا پہلو زخمی ہوا، ایک مشکل وقت تب آیا جب رات کے اندھیرے میں ماں کا جنازہ اٹھایا گیا، ایک مشکل وقت تب آیا جب باپ کا زخمی سر گھر آیا۔ عزیزان گرامی، ایک اور مشکل وقت تب آیا جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، ایک اور مشکل وقت تب آیا جب بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے۔ عزیزان گرامی، دل زینب پر تب کیا گزری ہوگی جب 11 محرم کو قافلے کو کہا گیا کہ مقتل کے درمیان سے گزارا جائے، جب گزارا گیا تو بی بی کو سامنے لاشِ حسین نظر آیا، لاشِ عباس نظر آیا، لاشِ اکبر نظر آیا۔ اسی عالم میں بی بی کی نظر جناب زین العابدین پہ پڑی، کیا دیکھتی ہے کہ چہرے کا رنگ سفید ہو چکا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے۔ بی بی فرماتی ہے بیٹا تم نے نسل محمد کو سنبھالنا۔